حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ارشاد فرمائے کہ جب کوئی آدمی چھینکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے۔ پھر دوسرا ارشاد ہے کہ جو الحمدللہ کو سنا اس کو چاہیے کہ اس کے لیے دعا کرے یرحمک اللہ۔ آپ نے اتنے ارشاد فرمایا کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ۔ لیکن اب اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا فوائد ہیں، کیا اس کی رحمتیں ہیں، آج سائنس آپ کو بتلا رہی ہے۔ کیا بتلا رہی ہے کہ جس وقت آدمی چھینکتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کی سانس رک جاتی ہے۔ خود آپ بھی محسوس کرے ہوں گے کہ جب چھینک آتی ہے تو خود بخود ایک سکوت کا معاملہ تعریف ہوتا ہے، اور جب چھینک آ جاتی ہے تو سانس پھر بحال ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی نظام۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہو کہ جو سانس رک گئی تھی اگر وہ رک جاتی تو خاتمہ ہوتا، لیکن اللہ نے جاری کر دیا، اس پہ شکر بجا لاؤ، اللہ کی تعریف۔ یہ آپ نے یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سننے والے کو جو حکم دیا گیا کہ اس کے لیے رحمت کی دعا، اب جیسا اس پر رحم کیا گیا ایسا ہی ہمیشہ رحم ہوتا رہے، اس کی دعا کر، کیونکہ بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی جو ہے نفع بخش ہو۔ تو آپ نے یہ حکمتیں نہیں بتلائیں کہ ایسا سائنس رکتی، ایسا ہوتا، وہ ویسا ہوتا، نہیں بتلایا، صرف حکم فرما ایسا کرو ایسا۔ آپ کا ہاتھ پاک ہے، کوئی گندگی نہیں لگی، لیکن جب آپ کھانا شروع کریں گے تو آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آج جیسا آپ سائنس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی جو ہے ہاتھ لگاتے جو ہاتھ دھو لو، وہ فلاں ہوتے یہ کر لو، وہ فلاں کرتے یہ کر لو۔ 1400 سال پہلے حضور نے بتلا دیا کہ جب تم کسی سے ملتے ہیں تو کئی وقت کتنوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، اور کیا کن چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو اس پہ کیا مضر اثرات مرتب ہوئے، یہ کون سے جراثیم اس پہ بیٹھے تم کو کیا پتہ۔ اس لیے دھو لو ہاتھ، تاکہ وہ جراثیم جو نظر آنے والے نہیں ہیں وہ تمہارے کھانے کے ذریعے پیٹ میں نہ جائیں۔ آپ نے بتلا کہ ہاتھ دھو، یہ نہیں کہ بس پاک ہے بالکل کھا لیں گے، نہیں، ہاتھ دھونا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے بتلایا گیا کہ جب پانی پینا ہے تو آپ کو 3 گھونٹ میں پینے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت کوئی سائنس نہیں تھی، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ نہ کوئی سائنس پوشیدہ تھی، نہ کوئی علم پوشیدہ تھا۔ لیکن آج سائنس تحقیق کر کے بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی 3 سانس میں پانی پیتا ہے اور آہستہ آہستہ پیتا ہے تو اس کو ہارٹ کی بیماری بھی نہیں آ سکتی، اس کو اور چیزوں کا جو ہے کوئی ضرر نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سیرت تھی۔ تو اگر ہم عمل کریں کہ آپ کیسا کھاتے تھے، کھانے کا طریقہ کیا تھا، کیا چیزیں تناول فرماتے تھے اور کن چیزوں سے آپ پرہیز فرماتے تھے، تو اگر اس پہ ہم غور کریں تو یہ آج جتنی بیماریاں ہیں، جتنے پریشانیاں اور جتنی چیزیں ہیں، وہ سب سے ہماری حفاظت۔ چنانچہ بتلایا گیا، ایران کا بادشاہ ایک حکیم کو بھیجا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، جاؤ وہاں اہل مدینہ کا علاج کرو۔ وہ 1 سال تک وہاں پر قیام پذیر رہا، لیکن کوئی مریض رجوع نہیں، 1 سال تک کوئی مریض نہیں آیا۔ آخر میں وہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ حضور، یہاں کسی کو بیماری نہیں آتی یا بیمار ہونے کے باوجود وہ علاج نہیں کرتے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، یہاں جو ہے بہت کم لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ تو بولے اس کی وجہ؟ آپ نے یہ ہی فرمایا، یہاں کے لوگوں کی ایک عادت ہے کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے، اشتہا نہ ہو، وہ کھانا نہیں کھاتے۔
دوسرے ان کا قصہ یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی کچھ بھوک باقی رہتی ہے وہ ہاتھ روک لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ایسی بیماریاں نہیں آ رہی۔ تو انہیں بولا اب اس قوم پہ کوئی بیماری آنے کا سوال نہیں۔ یہ اب ہم سرسری پڑھ لیتے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ایسا فرمایا، آپ نے ایسا فرمایا، لیکن یہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ اس ارشاد کا مطلب کیا ہے، اس ارشاد سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے، آپ کی سیرت میں کیا چیز ہم کو حاصل ہو رہی ہے۔ صرف ایک رسمی طور پہ پڑھ رہے ہیں، رسمی طور پہ سن رہے ہیں، رسمی طور پہ بول رہے ہیں، یہ اس سے کوئی آپ کو فائدہ، ہم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک ایک چیز کو پڑھیے، دیکھیے اور اس کے بارے میں غور کیجئے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، تو خود بخود آپ کو فوائد معلوم ہوں گے۔